اب میں خدا کے خادم ریورنڈ ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب کو آپ کی تالیوں کی گوش میں ویلکم کروں گا۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں مسیح کے زندگی بخش نام میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کے چرچ کے لیے آج ایک انتہائی اہم موقع ہے کہ ایک نوجوان خادم کی مخصوصیت پاسبانی خدمت کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور مسیح کی پرستش اور ستائش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر افسیوں کے خط میں سے 4 باب میں سے چند ایک آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ افسیوں 4 باب اس کی 8ویں آیت سے اور پھر 11 سے 15 آیت تک ہم خدا کا کلام پڑھیں گے۔ افسیوں 4:8 لکھا ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا، یعنی ہمارا خداوند مسیح، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ یہ وہ ایماندار ہے جو پرانے عہد نامے میں مسیح کے جی اٹھنے تک ایک مخصوص جگہ جو خداوند جانتا ہے رکھی، انہیں آزاد کر کے یسوع مسیح اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا اور آدمیوں کو انعام، خداوند مسیح انعام کیا دیے 11ویں آیت سے پڑھیں۔ اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ یہ انعام ہے، دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں۔ میرے عزیزو، آج اس موقع پر میں 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ خادم بنائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا ہے 11ویں آیت میں کہ بعض کو رسول، نبی، مبشر، چرواہا، استاد کیا کر کے دے دیا؟ بنا کر دے دیا۔ خادم بنائے جاتے ہیں۔ یہ پہلی بات آج شام ہم کریں گے۔ دوسری بات، خادم دنیا کے لیے اور کلیسیا کے لیے، خاص طور پر کلیسیا کے لیے خدا کے انعام ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا 8ویں آیت میں کہ اس نے آدمیوں کو انعام دیے۔ Ministers are gifts of God۔ انعام ہیں، گفٹ ہیں، بخشش ہیں خدا کے، چرچ کے لیے، آدمیوں کے لیے۔ تیسری بات ہم یہ کریں گے آج کہ خادم خدا
اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بخشتا ہے، ویسے ہی نہیں دے دیتا، صرف عبادتیں کرانے کے لیے نہیں دے دیتا، بلکہ ہم نے پڑھا ہے یہاں کلام مقدس میں 12ویں آیت میں کہ اس نے کیوں یہ خادم دے دیے، بنا کر دے دیا تاکہ، مقصد کیا ہے؟ مقدس لوگ، کلیسیا کامل بنے، یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد، خدمت گزاری کا کام کیا جائے۔ تیسرا مقصد، مسیح کا بدن یعنی کلیسیا ترقی پائے۔ چوتھا مقصد، جب تک ہم سب کے ساتھ خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں۔ اور پانچواں مقصد، ہم کامل انسان نہ بنے۔ تو آج 3 باتیں۔ پہلی بات کیا تھی کہ خادم بنائے جاتے، خادم مشرومز کی طرح ایویں نہیں اگ پڑتے، ان پر محنت کی جاتی ہے، انہیں گھڑا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، نشیب و فراز میں سے خداوند ان کو گزارتا ہے، ان پر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، وقت کی، تعلیم کی، روپے پیسے کی۔ یہ ویسے ہی نہیں بن جاتے، خدا انہیں بناتا ہے خاص مقصد کے لیے، چرچ کے لیے، چرچ کی ترقی کے لیے انہیں تعمیر کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کیا خادم بنائے خدا نے، اس نے رسول بنائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چرچ میں اتھارٹی ہوتے ہیں اور چرچز قائم کرتے اور چرچ پر خدا کے دیے ہوئے اختیار کے تحت چرچ کو آن ٹریک رکھتے ہیں۔ رسول بھیجے ہوئے خاص مشن کے لیے۔ دوسرا لکھا ہے خدا نے نبی دیے، یہ کلیسیا کی آنکھیں ہیں، رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور چرچ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ خدا نے مبشر دیے جو نکلتے ہیں اور بشارت کا کام کرتے ہیں اور کھوئی ہوئی روحوں کو نجات کا پیغام دے کر انہیں خدا کی بادشاہی کے لیے جمع کرتے ہیں۔ چرواہے جو کلیسیا کو فیڈ کرتے ہیں کلام سے، تعلیم سے، مکاشفات سے، انہیں مضبوط رکھتے، ان کی حفاظت کرتے، چرچ میں بھیڑیں ترقی کرتی۔ اور پھر اس نے استاد بنا کر دے دیا جو ایمانداروں کو تعلیم سے ان کی گراؤنڈنگ کرتے، انہیں مضبوط کرتے، ان کے ایمان کو تعلیم دے دے کر کہ وہ کہیں برگشتہ نہ ہو جائے۔ تو ایسے خادموں کو بنایا جاتا ہے، ان میں کام کیا جاتا ہے۔ یہاں جو لفظ ہے بنانا، گریک لفظ ہے ڈیڈومی، مطلب تو ہے اس کا ٹو گیو، دے دینا، لیکن اس کے یہ بھی مفہوم بنتے ہیں دے دینے کے، پروڈیوس کرنا، یعنی کسی چیز کو پیدا کرنا، تعمیر کرنا، کسی کے فائدے کے لیے کچھ دے دینا، سپلائی کرنا، ریچ آؤٹ کرنا، فرنش کرنا، کسی کی کیئر میں دے دینا۔ یہ خادم خدا دیتا ہے، چرچ ان کی کیئر کرے، ان کے ساتھ کھڑا ہو، ان کو مضبوط کرے، ان کے لیے دعا کرے، اکٹھے یونٹی میں رہتے ہوئے خدا کی بادشاہی اور بشارت کا کام کرے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہینڈ آؤٹ لاٹس، یعنی میراث، جیسے لاٹمنٹ ہوتی ہے، زمین بانٹ دینا،
کہ آدمی کو مل جائے اور وہ آدمی خوشحال ہو جاتا ہے, دولت مند ہو جاتا ہے, اس میں ایک اعتماد آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح آسمانوں کی دولت سے بھر کر خادم خدا کلیسیا کو دے دیتا ہے. خالی خادم نہیں, بھرا ہوا خادم, کلام سے, رویا سے, خواب سے, آسمانی قوتوں سے, حکمت سے, بلوغت سے, محبت سے, مکاشفات سے, تعلیم سے بھرا ہوا خادم کلیسیا کے لیے, دنیا کے لیے, معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی برکت ہے. اس کی موجودگی میں نوجوان ترقی کرتے ہیں. خادم ایک بہت بڑی برکت ہوتا ہے. ہیلیلویا, آمین آمین. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا کہ خادم بنائے جاتے ہیں. آپ کسی بھی خادم کو بائبل مقدس میں سے دیکھ لیں, اسے خدا نے بنایا, اور جتنی بڑی منسٹری, جتنی بڑی خدمت, اتنی گہری بنیاد رکھنی پڑتی ہے, اتنا ہی زیادہ اس خادم پر کام کرنا پڑتا ہے. موسیٰ پر غور کیجیے, اس کے لیے خدا نے بڑی خدمت رکھی ہوئی تھی. فرعون سے جنگ, فرعون کے دیوتاؤں سے جنگ, پوری قوم کو ان کی غلامی سے نکالنے کا مشن, اور خدا کے لوگوں کے لیے شریعت اور کلام, یہ ساری چیزیں بیابان میں سے گزرنا. تو خدا نے اس خادم کو بنایا, 40 سال بیابان میں رکھا. یہ اپنے وقت کا انتہائی پڑھا لکھا شخص تھا. اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, موسیٰ نے مصر کے تمام علوم کی تعلیم پائی ہوئی تھی. سارے علم مصر کی بہترین یونیورسٹیوں سے یہ پڑھا ہوا شخص, لیکن خدمت کے لیے تیار نہیں تھا. خالی پڑھائی, ایکڈیمکس, دنیا کا نالج, یہ خدمت میں, خدا کی بادشاہی میں کافی نہیں ہے. ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. خدا نے 40 سال تک بیابان میں اس کو رکھا, اور اس کی تعمیر کرتا رہا, اس کو گھڑتا رہا, بناتا رہا. بھیڑوں پر لگا دیا, چرواہے کی طرح بھیڑوں کے پیچھے بھاگتا, کھانے کا خیال, پینے کا خیال, کوئی زخمی نہ ہو جائے, کوئی یہ نہ ہو جائے. یہ ویسے ہی وقت ضائع خدا نہیں کر رہا تھا, بلکہ اس کے اندر ایک پاسبان کا, ایک چرواہے کا, ایک پاسٹر کا, ایک کیئر کرنے والا دل موسیٰ کے اندر پیدا کر رہا تھا. خادم بنائے جاتے ہیں. خادم از خود نہیں اگتے, ان پر محنت کرنی پڑتی ہے. 40 سال گزر گئے. کین یو امیجن؟ کہہ لیجیے اپنی زبان میں ایک پی ایچ ڈی شخص, انتہائی قابل, لیکن خدا کی بادشاہی کے لیے جو دل چاہیے وہ اس میں نہیں تھا. چرواہے کا دل, نرم دل, محبت کا دل, شفقت بھرا دل, جو بھیڑوں کے لیے جاگ سکتا ہے, دعا کر سکتا ہے, پیچھے جا سکتا ہے, خوراک دے سکتا ہے. ایسا دل کریٹ کرنے کے لیے خدا نے 40 سال موسیٰ پر انویسٹ کیے. خادم بڑا قیمتی ہوتا ہے. آمین. 40 سال کے بعد خدا نے اسے اپنے جلال, جھاڑی کے اندر ایک ایسی آگ جو جلانی تھی وہ اس کو نظر آئی, اور یہ اس کی طرف کھینچ گیا, اور خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا, اور اب یہ خدمت کے لیے تیار ہو چکا تھا. خادم میرے بھائیوں, میری بہنوں, جو واقعی خادم ہو, وہ ایویں نہیں پڑھو تیری دے ماری کچھے بائبل تے چل گئی. میں جی خدمت, میں محسوس کیتا ہی خدا نے مینوں کیا ہی تم ہی خدمت کریا کر. کوئی تیاری,
अच्छा, सारे शोबों में कोई ना कोई तैयारी होती है। मसलन किसी ने डॉक्टर ही बनना है, मेडिकल डॉक्टर, तो भाई अफजल वो क्या करेगा? वो मेडिकल कॉलेज में जाएगा, वो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल वो एफएससी के बाद बीएससी के बाद पढ़ेगा। फिर हुकूमत उसको मरीज उसके हाथ में देती है जो पढ़ा लिखा होगा। तैयारी करनी पड़ती है, इंजीनियर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, ह्यूमन राइट्स में काम करना है, कोई काम करना है, उसकी तालीम है, उसकी ट्रेनिंग है। लेकिन खादिम जो हैं खुदा की बादशाही में काम करने वाले कई ऐसे हैं बगैर तैयारी के, बगैर प्रेपरेशन के, बगैर किसी तालीम तरबियत पाए निकल उठ खड़े होते हैं, लेकिन अंदर कलाम नहीं होता। ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए भी खुदावंद की हुजूरी में आना पड़ता है, तरबियत पानी पड़ती है, सोबत में रहना पड़ता है, सीखना पड़ता है, हमेशा तरबियत पसीर रूह में चलना पड़ता है, और फिर जाकर खादिम खिदमत के लिए तैयार होते हैं। कई मिसालें मैं दे सकता हूं। यूसुफ भी ऐसे शख्स था, खुदा ने इसको भी खिदमत दी, विजन दिया बहुत बड़ा। इसकी खिदमत क्या थी? मिस्र का हुक्मरान बनना। एकदम नहीं बना देता ना, इसको कुएं में जाना पड़ा, ऐसा ही हुआ ना। इसे गुलाम बनना पड़ा, इसे कैद में जाना पड़ा, इसे आजमाइशों में से गुजरना पड़ा, हर तरह की आजमाइश में से, बेदिली में से, ठंडे तत्ते में से इसको गुजरना पड़ा। इसकी शख्सियत बनाई गई। इसके बाद ये काबिल हुआ कि ये जाकर मिस्र के तख्त पर हुक्मरानी कर सके। कई नौजवान हैं एकदम जल्दी से फटाफट चाहते हैं मशहूर हो जाए, नाम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ऐसा होता नहीं है। मुझे याद है एक खादिम मेरे साथ बात कर रहा था, कहता जी कोई नौजवान आया, शायद सेमिनरी में से निकल कर आया, तो बड़ा वो जनाब एकदम ही 5-6 महीने में जाल थल कर करा के मशहूर हो गया। तो उस खादिम को कोई कहता है कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वो खादिम कहता है जी मैं अफसोस ही कर सकता, और क्या करा। वो सुनने वाला हैरान हो गया कि अफसोस, ये तो खुशी की बात है, आपको तो शादमान होना चाहिए था। कहता है नहीं, फर्ज करें वो 7-8 मंजिला बिल्डिंग है, ऊंची है, उस पर आप 2-3 साल के बच्चे को खड़ा कर दें और बनेरे भी ना बने हो, और वो छत पर अकेला ही हो, ऊंचा खड़ा हो, आप उस बच्चे के बारे क्या कहेंगे? खुश होंगे या अफसोस करेंगे? अफसोस करेंगे। क्यों? ये गिर ना जाए, ये अभी बड़ा नहीं हुआ, ये मैच्योर नहीं हुआ, इसने अभी तरक्की नहीं की, इतना इल्म नहीं है। इसी तरह वो नौजवान हैं जो एकदम ऊंचे पर चले जाना चाहते हैं, 7 मंजिलें 8 मंजिलें, सारे मशहूर हो जाएं, और बर्तन बना नहीं होता, छोटा होता है अंदर से, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, बरगश्ता हो जाता है, गिर जाता है, आजमाइश में फंस जाता है। इसलिए खुदावंद उसको बनाता रहता है, उस पे काम करता रहता है। तो मेरे अजीजों, आज पहली बात कि खादिम तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो मैं शुक्र करता हूं इस नौजवान के लिए, नईम के लिए। 3 साल रात दिन इसने काम किया, तालीम पाई, तरबियत पाई। अभी इसकी तालीम तरबियत मुकम्मल नहीं हुई, यह सिलसिला सारी उम्र के लिए जारी रहता है। बंदा सारी उम्र सीखता रहता है, लेकिन एक बुनियाद बनी,
इस पर अब ये तामीर होता जाएगा, और जितना ज्यादा तामीर होता जाएगा उतना ही ज्यादा कलीसिया के लिए बरकत का वसीला बनता जाएगा। तो पहली बात है, खादिम बनाए जाते हैं। दूसरी बात, खादिम दुनिया के लिए और खास तौर पर कलीसिया के लिए खुदा का इनाम होते हैं। हमने पढ़ा इफिसियों के खत चौथे बाब में, जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। जब मसीह मुर्दों में से जी उठा, जिंदा मसीह अपने बाप के पास पहुंच गया, तो उसने अपने चर्च को याद किया और इनाम दिए। इसका मतलब ये है कि खादिम जो है वो खुदा की तरफ से एक गिफ्ट होता है चर्च के लिए और दुनिया के लिए, और वो बड़ा ही कीमती होता है। जब तू गिफ्ट दे तो क्या कहा जाता है? थैंक यू। तो खादिम के लिए खुदा का शुक्र करते रहे। साढ़े पंजाबी माहौल च मुहावरे बड़े हैं जी, अरे कोई कदी गल हो भी गई होगी। कई हैं भी खादिम ऐसे, और रोटियां की गल वो पादरी खाते बड़ा ने, मेरा ख्याल है पादरी तो एडा नहीं लगन दिया, मैंने माड़ा ही लगन दिया है। ओए रोटियां ये एन टाइम ते आउंदे ने, ओए चंदे नहीं आउंदे ने, ओए ऐ करदे ने। इसलिए हमारे घरों पर बरकत भी नहीं है, क्योंकि हम खादिमों को काटते रहते हैं, खाते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं। उनके लिए वो गिफ्ट है खुदा की तरफ से। सच्चे खादिम, मैं दुनिया की गल नहीं कर दिया, सच्चा खादिम जो बुलाया हुआ हो, जिस पर मसा हो, जिसके पास कलाम हो, ओदी ते जितनी भी खिदमत कर दी जाए थोड़ी, वो जितनी की जाएगी खुदा की तरफ से उतनी ही उस फैमिली के लिए बरकत का वसीला होगी। तो खादिम जो है वो इनाम है। तीसरी बात, खादिम जमीन पर इलाही मकसद की तस्वीर है। इलाही मकसद, खुदा का मंसूबा चर्च के लिए, दुनिया के लिए पूरा करने के लिए वो यहां पर मौजूद है। ये जो लफ्ज हैं, आगे जो बातें, 5 बातें मैंने आपको पहले भी बताई कि मकसद क्या है। पहला मकसद, खादिम क्यों है? ताकि मुकद्दस लोग, यानी चर्च के लोग, उन्हें मुकद्दस कहा गया है, वो पाक होते हैं। चर्च के लोग, कलीसिया के लोग, निजात याफ्ता लोग, सिर्फ गिरजा करने वाले नहीं आए, गिरजा कीता, गीत गाए, कलाम सुने, चंदा पाया गए, लेकिन क्या निजात पाई है? क्या नई पैदाइश पाई है? क्या रूहुल कुद्स ने जुम्बिश की है, तौबा की है, खुदावंद को कबूल किया, नई जिंदगी, हमेशा की जिंदगी मिल गई है? मुकद्दस लोग, बचे हुए लोग, उनको कामिल करें, ये पहला मकसद है। खादिम क्यों बैठते हैं? जो भी प्रीचर्स खादिम बैठे हुए हैं, उनकी जिंदगी का मकसद क्या है? उनकी खिदमत का, कि मुकद्दस लोग कामिल बने। मेरे अजीजों, यहां पर जो लफ्ज है कामिल बने, यहां पर 2 दफा कामिल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। देख लीजिए, पहले है 12वीं आयत में कि मुकद्दस लोग कामिल बने, और फिर है 13वीं आयत में कि उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और वो कामिल इंसान ना बने। 2 दफा कामिल आया है, एक ही लफ्ज, लेकिन ग्रीक जुबान में दोनों जगह पर मुख्तलिफ लफ्ज है। पहला कामिल लिखा हुआ है जो यहां पर ग्रीक लफ्ज है काटटिस्मोन। इसका मतलब है फटी हुई चीज की मरम्मत कर देना, टूटी हुई हड्डी को जोड़ देना। ये कामिल का, पहले कामिल का मतलब है ग्रीक जुबान में। इसका मतलब है
किसी शख्स को फिट कर देना कि उसके वसीले से जिस मकसद के लिए खुदा ने उसको चर्च में रखा हुआ है, उसकी जिंदगी से वो मकसद पूरा होना शुरू हो जाए। इसका मतलब है कामिल कर देना, शिफा दे देना, अंदर की शिफा। हम एक ही शिफा से वाकिफ हैं और जिस्म की शिफा, बस यही बात करते हैं। लेकिन ताल्लुकात की शिफा, रिश्तों की शिफा, खानदान की शिफा, जज्बाती शिफा, रूहानी शिफा, मुआइशत की शिफा, ये सारी शिफाएं, होलनेस, बंदे फटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, इनको छोड़ देना, ये पासबान का ये काम है, खादिम का मकसद है। मुकद्दस लोगों को कामिल कर देना, उन्हें इक्विप कर देना, लैस कर देना, उन्हें ताकत बख्श देना, उन्हें फिटनेस दे देना कि वो काम करने के लिए, भागने के लिए, अपनी जिंदगी में खुदा का मकसद पूरा करने के लिए फिट हो गए हैं। ये खादिम का काम है, चर्च के लोगों को वो फिट करे रूहानी तौर पर कि वो कामिल हो जाए। अगर वो अंदर से टूटे हुए हैं, जुड़ जाए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अगर किसी पासबान की खिदमत में ये काम नहीं हो रहा तो वो बेकार है, वो बेफायदा है, वो जगह रुके हुए है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को पुर किए हुए है और उसका मिशन कुछ भी नहीं है। खादिम का ये पहला मकसद है मेरी बहनों और मेरे भाइयों। दूसरा मकसद, खिदमत गुजारी का काम किया जाए 12वीं आयत में। यहां जो लफ्ज है खिदमत गुजारी, डियाकनोइस, जहां से लफ्ज डीकन निकला है, इसके मतलब है, कई पास्टर्स बैठे हुए हैं, लिख लीजिए, इसका मतलब है वेटिंग एट टेबल। टेबल लगा हुआ है, खाना दिया जा रहा है, लोग खा रहे हैं, लेकिन एक शख्स है जो वेट कर रहा है। जी कुछ और चाहिए? जी मैं लेकर आऊं। हलीमी इसमें है। खादिम तैयार करता है चर्च के लोगों को कि वो हलीम हो जाए, खिदमत करने वाले बन जाएं, मगरूर ना रहे, अकड़पन ना उनमें रहे, मुलायम हो जाएं, ज़रखेज़ हो जाएं, उनका किरदार इसके अंदर ह्यूमिलिटी आ जाए। तो पासबान में ह्यूमिलिटी होगी, हलीमी होगी, उससे नमूना पाया जाएगा, तहरीक पाई जाएगी, तो चर्च के लोग भी कहेंगे मैं इंजदा ही बनना है, ताकि खिदमत गुजारी का काम किया जाए। खिदमत गुजारी, इसके और भी कई मतलब हैं, लिख लीजिए। लिखा है चीजों को वॉलंटरी एटीट्यूड से करना, ऐसे रवैये से अमली काम करना कि उनमें खुशी शामिल हो, बदौलती नहीं, मजबूरन नहीं, रजाकारी से, खुशी से, अपनी मर्जी से, खुदा के काम भाग भाग कर शादमानी से शर्त समझते हुए जब कलीसिया के लोग काम करना शुरू कर दें, सारे चर्च को एक टीम बना देना, खिदमत गुजारी का काम किया जाए। इसका यह भी मतलब है स्पिरिट एम्पावर्ड सर्विस, ऐसी सर्विस जिसमें रूहुल कुद्स की पावर मौजूद हो। चर्च को एम्पावर्ड कर देना कि वो रूह की कुदरत में काम करने वाले बन जाएं। और फिर इसका मतलब है गाइडेड बाय फेथ, अमली कामों में खुदा की रहनुमाई में मदद करने वाला चर्च को बनाया जाए। ये दूसरा मकसद है। तीसरा मकसद, मसीह का बदन तरक्की पाए, चर्च कांग्रीगेशन तरक्की, बिल्ड अप। इसके लिए ग्रीक लफ्ज ओइकोडोमेन, तरक्की के लिए। ओइको का मतलब है होम, हाउस, डोमेन यानी ऐसी जिंदगी बन जाए चर्च की जिसमें खुदा ऐसा महसूस करे कि वो अपने घर में है। ईमानदार ऐसा बन जाए कि खुदा का घर कहलाए,
جہاں خدا فیل ایٹ ہوم کرے، کمفرٹیبل محسوس کرے، اس میں کوئی بدی، کوئی اکڑ، کوئی غرور، کوئی غلاظت، کوئی ریاکاری چرچ کے اندر نہ رہے. بالکل پاک، صاف ستھرا، حلیم چرچ جس میں خدا کی حضوری بڑے زور کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے. یہ پاسبان کی ایک خدمت ہے. مسیح کا بدن ترقی پائے. چوتھی خدمت، مسیح کی پہچان میں اور ایمان میں ہم ایک نہ ہو جائیں. سارے کا سارا چرچ مل کر مسیح کی پہچان میں ایک ہو جائے. یونٹی ان دی فیتھ. مسیح کو پہچانے. کرائسٹالوجی، مسیح کون ہے، وہ کیوں آیا، کفارہ کیا ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے کا مطلب کیا ہے، مسیح کی تعلیم، مسیح کی شخصیت، مسیح کا کردار، مسیح کی پہچان، یہ کیا ہے. اس کو کلیسیا کو آنا چاہیے. اس کے لیے تعلیم چاہیے کہ ایسے پیغامات، ایسی سٹڈیز دی جائیں چرچ کو کہ وہ کلام کے کیڑے بن جائیں اور انہیں احساس ہو جائے کہ ہمارا مسیح کون ہے. تب کلیسیا مضبوط ہوگی، ترقی پائے گی، آگے بڑھے گی. خالی گیت گان نالی ترقی نہیں ہوتی. یہ گل میری سن لو، وہ بھی ضروری ہے. گیت کا بھی اپنا ایک مقام ہے. خدا کی ستائش کرنا بھلی بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. کلام کی تعلیم اس کے ساتھ بڑھتی. خدا نے کلام کی چرچ مضبوط ان کے ذہنوں میں، انداز میں، ایٹیچیوڈز میں پریکٹیکلی کلام رچ بس جائے. کلام چرچ کو مضبوط کرتا ہے. اور پھر آخری بات ہے، جب تک ہم سب کے سب کامل انسان نہ بنے. اور یہاں پر کامل کے لیے پہلے میں نے اور لفظ بتایا، یہاں پر لفظ ہے ٹیلوس. کامل کے لیے اس کا مطلب ہے فلی گرون. جتنی گروتھ ہو سکتی تھی میکسیمم ایماندار کی ہو جائے. یہ پاسبان کا مقصد ہے. وہ کیوں دیا گیا کہ ایماندار چرچ کے لوگ فلی گرون ہو جائیں، ترقی کر جائے، پرورش پا جائیں، مسیحی کردار مکمل ہو جائیں، جو روحانی سفر کر کے منزل تک پہنچ جائیں، گول حاصل کریں، اچیو کر لیں، ہدف تک پہنچیں، پروسیس میں سے گزر کر میچیور ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، یونٹی میں رہ سکیں. اس وقت چرچ جو ہے وہ ہمیشہ یونٹی میں نہیں ہوتا. ایمان کی روحوں کی یونٹی. خیالات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن دل اندر سے ایک ہو. یہ پاسبان کے مقصد ہیں 5 جو میں نے بتائے آپ کو. اور پھر آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ خادم خدا کی طرف سے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کی طرف سے ایک گفٹ ہے. اس میں لکھا ہے کلام میں، جو سب چیزوں کو معمور کرتا ہے، بھر دیتا ہے، سپلائی کرتا ہے. خادم کے اندر ایمان ہونا چاہیے. اگرچہ یہ چرچ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خادموں کو سپورٹ کرے. اگر خادم کا کام ہے کہ وہ چرچ کی سیوا کرے تو چرچ کا کام ہے کہ خادم کی سپورٹ کرے اپنے وسائل سے. لیکن اگر وہ نہیں بھی کرتی تو بلایا ہوا خادم جس کے اوپر پاک روح کا مسا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ خداوند جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ اس کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا. اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ ہمیشہ تخت پر قائم دائم اور بیٹھا. یہاں مجھے وہ یاد آ گیا، ایک خادم ایلیا. کیا خادم تھا. ملک میں کال پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، فصلیں نہیں تھی، کھانے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں. کہتے ہیں کال پیاس.
لیکن سارے ملک کے پاس روٹی نہیں تھی یا انتہائی کم تھی، لیکن خدا کی نگاہ اپنے خادم پر تھی۔ ہیلیلویا۔ انہوں کی کیا؟ چل بھائی یردن دے سامنے ایک وہ جڑا دریا یردن دا پانی او دے نال آ تے اوتھے میں تیری پرورش کروں۔ ساری دنیا کے پاس کھانا نہیں، لیکن ایسے خادم جو میرے ہیں، میں ان کی کال کے دوران بھی پرورش کرنے پر قادر ہوں۔ خداوند یہوہ یری فرماتا ہے۔ تے کیٹرنگ دا ٹھیکہ بھی کنہاں دیتا؟ ایک کمپنی کیڑی چنی خدا نے؟ کرو اے لالچی ترین پرندہ جی۔ مجھے نہیں پتا آج کل کی مائیں سکھاتی ہیں بچوں کو، لیکن ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا، روٹی پھاڑ کے باہر گلی چ ٹور پینا تے ماما نے کہنا پتر کہاں آ جان گے، چپٹا مار کے روٹی لے جان گے۔ کہ پتہ ہے اس گل کا؟ ہے ساڈی مشن تے لوکاں نوں پتہ ہے۔ ایک کان ایسی شے جی، خداوند نے کہا یہی کوے صبح تیرے لیے روٹی اور گوشت لے کر آئیں گے، ان کی چونچ میں ہوگی، یہ کھائیں گے نہیں۔ میں نے ٹائم بھی فیڈ کر دیا ہے ان کے اندر ہی، ایڈریس بھی۔ کیا ٹیکنالوجی خداوند کے پاس ہے، ادو کچھ بھی نہیں سی۔ بیچ میں جناب ہے جی ڈرون حملے نہیں ہوتے، وہ کاماں دے وچ ہی خدا نے اپنی ٹیکنالوجی سے ایڈریس بھی فیڈ کر دیا، ایتھے جانا، اور یہ بھی کمانڈ دے دی تو نہیں کھانا، اور یہ بھی ٹائم بھی الارم کی طرح فٹ کر دیا۔ میرا خادم جو ویلیویبل ہے، جس پر میرا مسا ہے، وہ بھوکا نہیں مرے گا۔ کہاں جناب اٹھتے جا رہے ہیں، کوے گوشت لے آ رہے ہیں، روٹی لے آ رہے ہیں، خادم کھا رہا ہے، اور پانی منرل واٹر اینا چ بھی آج کل کئی بوتلاں مشکو کیجئے، لیکن صاف بہتا پانی پورے ملک میں نہیں ہے، لیکن خدا کا خادم اس کو یہوہ یری فیڈ کر رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ میں صاحب تو فکر نہیں کرنا ہے، کوئی فکر کی گل نہیں، ہماری پرورش کرنے والا یہوہ یری، خدا قادر مطلق، جس کے وسائل ہی بہت ہیں۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اجے سا ہے جے نا سن لئی، اجے ہے نہیں، اس میں پڑھ رہا تھا آج جڑا اے سورج ہے نا ساڈا، اس کو ایک دن 24 آورز فنکشن کرنے کے لیے جو یہ انرجی دیتا ہے پوری دنیا میں، اس کو فیڈ کرنے کے لیے پوری دنیا میں جو انرجی پائی جاتی ہے وہ ایک دن چلانے کے لیے کافی ہے۔ اندازہ کرو، خدا صدیوں سے اس سورج کو توانائی بھی بخش رہا ہے، زندہ بھی رکھا ہوا ہے، چلتا بھی ہے، اترتا بھی ہے، کام بھی کر رہا ہے، فنکشن بھی کر رہا ہے۔ ایک مومنٹ کے لیے، لمحے کے لیے وہ جھکتا بھی نہیں، کیونکہ خدا قادر مطلق کی یہ مخلوق ہے۔ اور اچھا، اگر اینی انرجی ہے خدا مند کو، تو کیا وہ اپنے خادم کو فیڈ کرنے کے لیے زندہ اور قادر مطلق نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ اس لیے جتنے خادم یہاں پر بیٹھے ہیں، حوصلہ رکھو، چاہ چوہ کوئی نہ مارنا، دکھ اٹھا لو تھوڑی دیر میں، پیسے دینے چ تاڑے ہتھاں دے اوتے لیوی نہ لگی ہو، جتنے پاؤ نوٹ چمک کے آئے، نو تیرا خدا زندہ ہے جو تیری پرورش کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔
اور ایلیا میرا خیال ہے صبح بھی گاؤں ہوئے گا رب خداوند بادشاہ شام نو بھی جناب او گیت تے زبور گاؤں ہے گا. میں ایک بات کر رہا ہوں زبور بعد میں بھی آئے لیکن ایک بات کرنا. اچھا ایک وقت آیا وہ نالا سوک گیا. اچھا نالے کدی کدی سوک بھی جاتے ہیں. سپورٹر کہہ دیتا ہے ڈونر کہ بس جناب اب ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. خدا نے کہا میرے پاس تیرے لیے ایک اور سپورٹر ہے. اٹھ ہون تو سارپت جا تے جے تہاڈے کول نقشہ ہوندا نا تے وہ ایتھے سگے یردن دے پار ایتھے مشرق والے اے سارا ملک انہوں پیدل ہی ٹر کے تے سارپت ایتھے سگے. اے آیا ایلیا تے تھکیا. سارپت پہنچا تو گیٹ پر ایک بیوہ بیچاری بوڑھی تھوڑی سی لکڑیاں چن رہی تھی. خداوند نے کیا پائی آ تیرا نواں ڈونر. کیا سوچتا ہوگا یہ کیا ڈونر ہے, اس کے پاس تو اپنے پاس کچھ نہیں, یہ لکڑیاں چن رہی ہے, یہ کیا مجھے فیڈ کرے گی. خداوند نے کیا یہی میرا ڈونر. کہتا ہے شکریہ خداوند جی یہی ہے تو پھر یہی. جا کہتا اماں جی سلام کو تھکی گا. اماں جی پکار کے اونچی کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. یہ نان ٹور کیوں آیا. کہتی اچھا میں پتر لیونی ہے پانی کو ہوئے گا چاہیے. اجو ٹری ہے تو پچھو کہتا ہے اماں جی میرے بھوک بھی لگی ہے ایک تھوڑی جی روٹی. کہتی ہے پتر روٹی نہیں ہوئے, میرے مٹکے میں چاٹی اس میں تھوڑا سا آٹا ہے, کپی ایک ہے اس میں تھوڑا سا تیل ہے, یہ میرے پاس ہے, یہ 2 دن کے لیے میں میرا بیٹا ہم اس میں سے روٹی پکائیں گے اور کھائیں گے اور مر جائیں گے. یہ اس عورت کی زندگی ہے, کوئی مستقبل نہیں, موت کا انتظار, کمی کوئی وسائل نہیں, لکڑیاں چن رہی ہے. یہ دنیا کی شکل ہے لیکن بیچ میں ایک خادم جس پر پاک روح کا مسا, منہ میں خدا کا کلام, یہ اس کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے میری ماں اماں جی جا پہلے میرے لیے ایک ٹکیا بنا کر لے آ. جب تک کال ہے تیرے مٹکے میں سے آٹا بھی کم نہیں ہوگا, تیری کپی میں سے تیل بھی ختم نہیں ہوگا, تیرا مستقبل روشن ہو جائے گا. اب یہ اس بزرگ عورت کے لیے ٹیسٹ تھا کہ وہ کلام پر یقین کرے, مان لے, خدا کے خادم کو, خدا کی بادشاہی کو, اس کے کلام کو اول درجہ دے, یا کہ نا پتہ نہیں ہے ایویں روٹی کھچن دے ماریا مینوں کہن کھنڈیا ہے ادھر سے دیکھ لیا ہے. لیکن اس عورت نے کہا, کلام نے اس کے اندر ایمان پیدا کر دیا, اور وہ گئی اور سارا آٹا لے لیا اور اس سے روٹی بنائی, پانی لے آئی اور خادم کے آگے رکھا, اور خادم بھی نور کر گیا. دیکھو اس بیوہ کا رویہ خدا کی بادشاہی کی طرف. انہیں سارا کنبا ہی اپنے گھر بلا لیا. تسی بھی آئے, تو سارے آئے. صبح اٹھتے مٹکا جناب آٹے سے بھرا ہوتا, کپی لے جاتے تیل نہ بھری ہوتی. ارے جہاں خدا کے لوگ آ جاتے ہیں وہاں کثرت آ جاتی ہے, کیونکہ مسیح نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے. ہاللیلویا. ڈیلی معجزہ, روز ہی معجزہ. پتہ نہیں کتنے دن کال رہا ہے, سارے لوگ
मरू मरू कर रहे हैं इर्द गिर्द, लेकिन इस बेवा के अंदर खुदा की सताइश के गीत और कलाम और जिंदगी और कसरत और तेल और गेहूं और शादमानी और खुदावंद यहोवा की तारीफ, क्योंकि एक खादिम वहां पर कलाम लेकर आ गया और इन्होंने यकीन कर लिया, तो हालात जो है वो बदल गए। खादिमों के लिए खुदा का शुक्र। आमीन। थोड़ी क्या तुसी आमीन आमीन। खुदा कादिर मुतलक है, मोड़ से करने पर कादिर है। हमारा रवैया क्या है? ये बातें मैंने खादिमों की हौसला अफजाई के लिए की है। ऐवे ना डर जाया करो ते छेती दे नाल हरे होन की कुछ भी नहीं होने लगा, दुनिया को मुक नहीं जान लगी। हमारा खुदावंद तख्त पर बैठा हुआ है, आसमान जमीन का कुल इख्तियार रखता है और वो हमारी सब जरूरतें पूरी करने पर कादिर है। तो आज मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमने 3 बातें की हैं, याद नहीं आज? पहली बात क्या थी? खादिम बनाए जाते हैं। दूसरी बात क्या थी? खादिम खुदा की तरफ से इनाम है, गिफ्ट्स हैं। तीसरी बात हमने क्या की? मकसद। शाबाश। खादिम खुदा के मकसद के लिए होते हैं, और मकसद क्या थे? खुदा के लोग कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए, ईमान में तरक्की करें और मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंचे कि चर्च मैच्योर हो और हमारा खुदावन हमारी सब जरूरतें पूरी करने के लिए आसमान पर तख्त नशीन है। आओ सारे मिलकर खुदा का शुक्र करें। आओ अपनी आंखें बंद करें। ते इधर उधर आंखें बंद करने का मतलब चुप करके बहना नहीं, दुआ करनी शुरू कर दो सारे मिलके। जिवें फुहार नहीं पैंदी बारिश होती है, इंज ही तुहाडे दिलों चों दुआ निकलनी शुरू हो जाए। कोई जुबान खामोश ना रहे, सारे मिलकर दुआ करनी शुरू करें।